کہ سفر حج سے ابھی لوٹے، متعلقین سے متوسلین سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، جو عام طور سے حج سے آنے کے بعد تمام رشتہ داروں کی، ملنے جلنے والوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ بزرگوں نے کہا کہ 40 دن تک دعا قبول ہوتی ہے، حاجی جو دعا کر دے وہ قبول ہوتی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ 4 مہینے تک دعا قبول ہوتی ہے، 4 مہینے کے اندر جو دعا کرے حاجی۔ اس لیے جب ہم لوگ حاجیوں سے، چاہے رشتہ داروں کے انجان حاجی ہو، کسی سے ملتے ہیں تو ہم لوگ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھواتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں انہیں معلوم، اور ان کو کہتے ہیں ہمارے لیے آپ دعا کیجئے، امت کے لیے دعا کیجئے۔ اس لیے حاجیوں سے جو ملیں تو ان سے دعا کی درخواست کریں۔ ان کی زبان صاف ستھری جگہ سے آئی ہے، جس جگہ کانا دجال کا فتنہ نہیں چلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آخر میں مدینہ میں ایسا سمٹ کر ایمان پہنچ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح پوری دنیا سے جب ایمان پر حملہ ہوگا تو ایمان سمٹ کر مدینہ جائے گا، سمٹ کر جائے گا۔ وہاں دنیا میں حالات چل رہے ہیں ایسے، وہاں فتنہ دجال بھی نہیں آئے گا۔ اس جگہ اس متبرک گھڑی سے حضرت تشریف لائے تھے، گویا سفر کا تھکان بھی دور نہیں ہوا تھا کہ اچانک طبیعت خراب ہوئی، اور داد دینا چاہیے ان کے بڑے صاحبزادے کا۔ وہ ان کا صاحبزادہ عبدالحق بابو گھر میں تھے اکیلے، ان کے تمام برادران دور تھے۔ اس بیچارے نے پل پل کی خبر میرے پوچھے بغیر، انہوں نے کوئی کام نہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ ہم لوگ جاتے ہوئے پشت پناہی اچھے کلمات سے ان کو کرتے رہے۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اولاد ہو تو ایسی ہو۔ اور ہم سب ایک بات یاد رکھتے، تمام باقی جب بچے لوگ آ گئے پھر سب نے خدمت کی، ان کی بچیوں نے اور ان کی بہوؤں نے اور ان کے بیٹوں نے، رشتہ داروں نے، گاؤں کے لوگوں نے، سب نے خدمت کی۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اپنی طرف سے اللہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہ مرحوم کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، حضرت دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے گئے اور اپنی یاد چھوڑ کے گئے۔ اللہ ان کی یاد کو ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسائے۔ اسی طرح تمام مرحومین کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے جنازے میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ جنازے پہ چلی میں نے بہت سارے دیکھے، آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً پورے مجمع میں 1 پاؤ علماء اور فاس تھے علاقے بھر کے، 1 پاؤ علماء اور اتنی بڑی تعداد اس علاقے میں، جنازہ میں بہت سے گاؤں میں شریک ہوئے، اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی۔ اللہ نے حج کے زمانے میں ہی ان کو دنیا سے اٹھایا، اس لیے یہ نہ چھوڑے کہ اگر فلاں جگہ علاج کرتے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہر ایک آدمی کی موت مقررہ وقت پر آتی ہے، اس کا وقت طے ہے۔ جتنی روزی انسان کو کھانی ہے، جب تک وہ روزی پوری نہیں ہوگی ان کی موت نہیں آئے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی گولی کے سائے میں بھی مرتا ہے ویسوں، اور کوئی تلوار کی زد میں آ کے مرتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو کر مرتا ہے، ان تمام شہداء کے لیے ہمارے عقائد کی کتاب میں بھی مقتول بھی اپنے موت سے مرتا ہے۔ شرح عقیدے کی کتاب ہے، ہم ایمان والوں کو اس میں یہ سبق دیا گیا کہ کوئی بغیر موت کے نہیں مرتا۔ ہم سب لاکھ کوشش کر لیتے، موت اسی دن آنی تھی، یعنی جمعہ کی شام کو اسی وقت آتی، 1 منٹ نہ آگے ہوتی نہ پیچھے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے، علماء کی آمد کو قبول کرے، اور ہم سب کے اور جو کچھ پڑھا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنائے۔ مغفرت جو اللہ نے حج بیت اللہ کے سفر سے کر ہی دیا،
ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے کارناموں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔